وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور کہیں گے جو تابع داری کرنے والی لوگ ہیں وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے، اپنے بزرگوں سے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارا دنیا میں ذرا دوبارہ لوٹنا ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی تم سے دنیا میں ایسا ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو. آج تم ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے نا، تو اگر ہم دنیا میں دوبارہ چلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم تمہارے فالوورز نہیں بنیں گے، پھر ہم قرآن اور سنت کو ہی مانیں گے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے. دنیا کے اندر ہم تمہارے پیچھے لگ کر جو ہے وہ گمراہ ہوئے. اور یہ مضمون جا کر پھر اس کا جو ایپیکس آئے گا نا، جو میں کہتا ہوں کہ ہر ٹاپک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایپیکس نازل فرمایا ہے، اس کی چوٹی، اس کی چوٹی آئے گی جا کر پھر سورۃ الاحزاب کے اندر، آیت نمبر 66، 67 اور 68. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اس دن ان ظالموں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہکا دیا. اے ہمارے رب ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج. اور یہ بات کریں گے. یہ جو آج کہتے ہیں نا بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قرآن اس میں لکھا ہے اور یہ بزرگ غلط ہے، تو یہ ہونا کیا دن انہوں نے کہنا کہ اللہ ان بزرگوں کو دگنا عذاب دے، ان پہ بڑی لعنت بھیج، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے 38 نمبر آیت میں، جب بھی کوئی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت بھیجے گی اور کہے گی ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اللہ ان کو ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، کیونکہ تمہارے بزرگوں نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے اپنے فالوورز کو گمراہ کیا. اور اس کی میں مثال اگر بیان کروں اس دور کے اندر تو یہ ہے کہ مرزا طاہر یہ کہے گا کہ غلام احمد قادیانی کو دگنا عذاب دے اللہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قادیانی کے لیے بھی دگنا ہے اور مرزا طاہر کے لیے بھی، کیونکہ اس نے بھی تو لوگوں کو پیچھے لگایا تھا. تو یہ چین چلتی ہے نا پوری گمراہی کی. تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اگر دوبارہ لوٹنا ہو تو ہم ایسے ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو، ہم بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایک پشیمانی کا اور حسرت کا سبب بنا کر ان کو دکھا دے گا. دنیا کے اندر بڑے بڑے انہوں نے سمجھا ہوگا ہم نے بہت بڑی این جی اوز چلائیں. آج یہ بھی ایک بیماری چلی ہوئی ہے نا، پیسہ حرام کا ہے اور این جی او کھول دی ہے، پیسہ حرام کا ہے اور کوئی ہاسپٹل کھول لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان اعمال کا اللہ کے حضور کوئی اجر ہوگا. کوئی اجر نہیں. ایک طرف سے خون پسینے لوگوں کا جو ہے نچوڑ کے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور حرام کا اور رشوت کا پیسہ اکٹھا کر کے کوئی مسجد بنوا دی جائے یا کوئی مدرسے بنا دیے جائیں. آپ دیکھ لیں ہمارا اس وقت جو صدر ہے کتنے پاکستان کے مدرسے یہ رن کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اور اس کی کمائی کیا ہے وہ سب اوپن سیکرٹ ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، بلکہ انسانیت کا اجماع ہے اس کی کمائی حرام ہونے پہ، مسلمانوں کا نہیں پوری انسانیت کا اجماع ہے. آپ ذرا اخباریں پڑھ کے دیکھ لیں دوسرے ملکوں کی بھی، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اب وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے یہ مسجدیں بنا کر یا مدرسے بنا کر ان حرام کے پیسوں سے ہم نے مولوی پال کر تو ہم لوگوں جو قیامت والے دن جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، حلال کے ذریعے جو کمائی کی جائے گی اور حلال ذریعے پہ وہ خرچ کی جائے گی تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تو ان کے اعمال حسرت بن جائیں گے، حسرات علیہم ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ کسی صورت میں بھی پھر آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یعنی ان کے یہ اعمال ان کو قیامت والے دن چھڑا نہیں سکیں گے. ایک بندہ جو ہے وہ گانے گاتا ہے دنیا کے اندر اور حرام کی کمائی اس کے ذریعے کرتا ہے، لوگوں کو بے حیائی میں اور فساد میں مبتلا کر کے، اور اس حرام کے پیسے کے ساتھ کوئی ہاسپٹل بنوا دیتا ہے اور کہتا ہے جی غریب لوگوں کا علاج ہی ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. ہاں دنیا میں اللہ اس کو اجر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا میں اجر ملے گا. دنیا میں اس کو کہیں گے لوگ کتنا سخی ہے یار، کتنا نیکی کا کام کیا، یہ اس کی تعریف ہے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو لایا جائے گا، پھر اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی ٹاپک ہے میں ایڈریس کروں گا. وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے ریاکاری کے لیے عمال کیے ہوں گے. تو جو ریاکاری کے لیے کہ لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے عمال کیے ہوں گے
تو ظاہر ہے اس کی اجر بھی پھر یہی ہے کہ لوگ اس کو نوبیل پرائز دیں. مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز مل گیا نا, بس اس کو دنیا میں اجر مل گیا اس کے اعمال کا, آخرت میں کوئی اجر نہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص, یہ موبائل اپنا بند کر دیجیے, جو شخص دنیا کے اندر آیا اور اس نے اللہ کو پہچان لیا, اب وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرائے تو اس نے اللہ کو کیا پہچانا. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا اس نے اللہ کو اتنی بڑی گالی دی, قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اب چاہے وہ مدر ٹریسا ہو, اگر وہ جیزس کے لیے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, کیتھولک تھی, یا گاڈ انکارنیٹ کا عقیدہ رکھتی ہے, تو اللہ کے لیے اس نے کیا کیا. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں دنیا میں کہ ایک خاوند اپنی بیوی کا ہر جرم معاف کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں معاف کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کرے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جرم معاف کر سکتا ہے, لیکن اپنے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے, یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی از جیلس گاڈ. جو تورات اور انجیل میں یہ چیز موجود ہے, اللہ جیلس گاڈ ہے, وہ اس چیز سے جلن فیل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے. اتنی بڑی گالی ہے یہ تو, اسی لیے اللہ تعالیٰ غضب بھڑکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. شرک معاف نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے. یہی بات تورات میں لکھی ہوئی ہے, یہی بات انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور یہی بات قرآن میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, جس میں پہلی کمانڈ یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلی بات یہ کی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آج بھی تورات اور انجیل میں جو 10 کمانڈمنٹس موجود ہیں ان میں پہلی کمانڈ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اور کر رہے ہیں. مور دین 1.75 بلین کرسچنز, 2.25 ارب کرسچن دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. لیکن ان کی یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی. ہمارا کام ہے کہ ان کو پیار کے ساتھ ایسا طریقے سے یہ بات کنوے کریں. ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہوئی ہے. کیا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ملک اور گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ اس لیے کرسچن ہے کہ وہ کرسچنز کے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں؟ ہم بھی اگر وہاں پیدا ہوتے تو ہم بھی کرسچن ہوتے. اور پھر ذرا یہ بات سوچیں کہ اگر ہم بائی برتھ کرسچن ہوتے تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم توحید والی امت ہیں. تو ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ ہمارا کمال تب ہے کہ جب ہم پورا انٹلیکٹ یوز کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. جس نے دنیا میں یہ کام کر دیا اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, اگر میرا بندہ, کتاب الذکر چیپٹر میں اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے, اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے گئے اور اس حال میں وہ پیش ہو کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے. صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں, صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے, میں قیامت والے دن اپنی اس دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو. اور شرک کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں مین بھائی. 11ویں دینا کوئی شرک نہیں ہے, قبروں پہ جا کے چادر چڑھانا کوئی شرک نہیں ہے. اصل شرک 2 چیزیں ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی, خاص اللہ کی عبادت,
اور عبادت کی کیٹیگری میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں. اب کوئی شخص 11ویں دیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچے, اللہ کے نام کی نیاز ہے, تو ہم اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے. یہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے, یہ دین کے اندر ایڈیشن ہے. اور میں الحمدللہ میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا بندہ ہوں, 32 سال میرے بھی بریلویت میں گزرے ہیں. دنیا میں کوئی بریلوی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے. وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نام کی نیاز دیتے ہیں. وہ صرف فرقہ پرست مولوی اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے بکواس کر رہا ہے. کوئی نہیں ایسا کہتا, کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچے. تو بھائیو یہ عقیدہ تو بہت بڑے بڑے بزرگ بھی مانتے ہیں. یہ عقیدہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ تو شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ خود کہتے ہیں میں اس چیز کا قائل ہوں, اگرچہ یہ صحیح دلیل سے چیز ثابت نہیں. تو ہم اس کو زیادہ زیادہ کہیں گے ان کی تعویل کی غلطی ہے, شرک نہیں ہے. اصل شرک کیا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کے نام کی قربانی دے یا اس کے نام کی نیاز تو کوئی نہیں بانٹتا. تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد جہاں تک ہے اس کانٹیکسٹ میں الحمدللہ یہ امت تاحال تو شرک سے محفوظ ہے, اس شرک جلی سے. وہ بڑا شرک جو کہ یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر آیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا. اس امت میں کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, الحمدللہ کوئی نہیں کہتا. لیکن اس کا جو دوسرا پورشن ہے نا وہ ایاک نستعین, اس میں آ کے معاملہ ایمبیگوس ہوا ہے. اور غائب میں صرف ہم تجھے ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں, یعنی دعا صرف اللہ ہی سے. ایاک نستعین اس سے مراد ظاہری اسباب نہیں ہے, کیونکہ ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اسباب اختیار کرنے ہیں, اسباب کی نفی نہیں ہے. لیکن غائب میں کسی ہستی کو پکارنا, اس سے دعا کرنا, جیسے یا علی مدد کہنا, یہ سیدنا علی کو غائب میں پکارنا ہے, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں, وہ بھی یا اللہ مدد کہہ کے نہیں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جو سنت سے ثابت ہے وہ والے الفاظ. یا اللہ مدد اردو تک تو ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت. تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا. تو اس میں ایک بات اکثر کی جاتی ہے, جی ہم حضرت علی کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں. بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جھگڑا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے. اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرشتہ مدد کے لیے بھیجے. جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الوکالہ چیپٹر میں, کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, اللہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے, پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن فرشتے کو نہیں پکارنا, یہ نہیں کہنا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے. اب فرشتوں کو پکار لیا تو یہ شرک ہو جائے گا. فرشتوں کو نہیں پکار سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ ہمیں تجویز فرمائی اور تعلیم فرمائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بارش والے فرشتے کو پکار لینا کہ فرشتے یہ بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہیں, اللہ کو پکارنا ہے, فرشتے کو نہیں پکارنا, سیدنا علی کو نہیں پکارنا. مدد کے لیے فرشتہ آئے, اللہ کسی جن کو بھیجے, اللہ ہوا چلائے, اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے ہماری مدد کر ہی رہا ہے, سورج کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے. لیکن ہم کیا یا اللہ یا سورج مدد کہنا شروع کر دیں گے؟ سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں, سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, سورج کی وجہ سے زندگی ہے, پودوں کو جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا لائف سائیکل جو ہے یہ سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج اگر مر جائے, سورج ختم ہو جائے, زمین پہ کوئی بھی زندگی نہیں رہ سکتی. تو ہم کیا نعوذ باللہ من ذالک سورج کو پکارنا شروع کر دیں گے مدد کے لیے؟ ہم کہیں گے اللہ مدد کرتا ہے, سورج سبب ہے. تو اگر یہ آج ہمارے شیعہ بھائی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حضرت علی کو نہیں پکاریں گے, ہم اللہ کو پکاریں گے ایاک نستعین کے تحت, تو بس بات جھگڑا ختم ہو جائے گا. مسئلہ صرف دعا کا ہے, وہ ایاک نستعین. تو یہ میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا تاکہ یہ باتیں کلیئر ہوں, اصل جھگڑا سمجھ آئے.